بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لما فرغ المصنف من بیان انواع القضاء فی حقوق اللہ تعالی شرع فی بیان انواعه فی حقوق العباد فقال ومنها زمان المغصوب بالمثل وهو السابق او بالقیمت۔ ما قبل میں مصنف نے ادا کی 3 قسمیں بیان فرمائی تھیں اور ان تینوں کی مثال پہلے حقوق اللہ میں پیش کی اور اس کے بعد حقوق العباد میں، پھر بعد میں قضا کی بھی 3 قسمیں ذکر کی اور اس کی 3 مثالیں حقوق اللہ میں پیش فرمائیں۔ اب یہاں سے قضا کی مثالیں حقوق العباد میں ذکر فرماتے ہیں۔ تو قضا کی 3 قسمیں، قضا بمثل معقول، قضا بمثل غیر معقول اور وہ قضا جو ادا کے معنی میں ہو۔ تو فرماتے ہیں پہلی قسم قضا بمثل معقول کی مثال مغصوب چیز کا زمان ادا کرنا مثل سے۔ بیٹا پڑھا ہوگا آپ نے مثل سوری اور مثل معنوی، مثل سوری اور مثل معنوی۔ مثل سوری سے مراد جس چیز کو غصب کیا ہے اسی جیسی چیز واپس کرنا، جیسے گیہوں غصب کیے تو اس کے بدلے میں اتنے گیہوں دینا۔ مثل سوری یعنی اس جیسی چیز واپس کرنا مثل سوری۔ مثل معنوی سے مراد اس کی قیمت دینا کیا دینا؟ قیمت دینا۔ یہاں مصنف نے یہ فرمایا ہے کہ مغصوب شے کا زمان دینا مثل سے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، جہاں پر انہوں نے مثل کہا نا، مثل سے مراد مثل سوری ہے، اور جہاں پر قیمت کا لفظ ذکر کیا اس سے مثل معنوی ہے۔ کیا مثل سے مراد مثل سوری اور قیمت سے مراد مثل معنوی۔ تو مغصوب کا زمان دینا مثل سے، اور یہ مقدم ہے، یا قیمت سے۔ تو مغصوب کا زمان مثل سے دینا، لیکن مثل سے اس وقت میں دینا کہ جب کہ اس نے کوئی مثلی شے غصب کی ہو۔ تو بازار میں جس چیز کا مثل ملتا ہو وہ مثلی ہے بغیر کسی فرق کے۔ تو اگر کوئی مثلی شے غصب کی تو اس کا زمان مثل سے دینا۔ اور یا ایسی چیز غصب کی کہ جس کا مثل ملتا ہی نہیں ہے، یا مثل تو ملتا ہے لیکن مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے، تو اب اس کا زمان قیمت سے دینا کہ یا تو اس کا مثل ہے ہی نہیں، یا مثل تو ملتا ہے لیکن فی الحال مارکیٹ میں موجود نہیں، غائب ہے، تو اب اس کا زمان قیمت سے دینا۔ فرماتے ہیں یہ زمان ادا کرنا قضا بمثل معقول کی مثال ہے۔ قضا بمثل معقول کی مثال ہے، اس لیے کہ مثل اور قیمت دونوں مثل معقول ہیں۔ مثل اور قیمت یعنی مثل وصوری اور مثل معنوی دونوں مثل معقول ہیں۔ رہا پہلا والا مثل سوری، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ صورتاً اور معنی دونوں اعتبار سے اس کا مثل ہے، اس جیسی چیز ہے۔ رہا قیمت کا مثل ہونا، تو یہ بھی اس کے معنی مثل ہے، اگرچہ ظاہراً مثل نہیں ہے، اگرچہ صورتاً اور ظاہراً مثل نہیں، لیکن معنی مثل ہے، کیونکہ اس چیز کی حیثیت اور اس کے اندازہ جو ہوتا ہے مالیت کا وہ قیمت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، مثل سوری کے ذریعے زمان دینا یہ کامل ہے، مثل سوری یہ کامل ہے، اور مثل معنوی یہ ناقص ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے وہ سابق فرمایا۔ وہ سابق کا مطلب یہ ہے کہ مثل سوری مثل معنوی پر مقدم ہوگا، جب تک مثل سوری ملتا ہو اس وقت تک مثل معنوی پر عمل نہیں کیا جائے گا اور مثل معنوی کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ تو اب اس میں تنبیہ ہے اس بات پر کہ قضا بمثل معقول اس کی 2 قسمیں ہو جائیں گی، ایک قضا بمثل معقول کامل اور ایک قضا بمثل معقول قاصر۔ تو اگر قضا بمثل معقول مثل سوری کے ذریعے ہو تو وہ کامل ہوگا، اور اگر مثل معنوی کے ذریعے ہو تو وہ قاصر۔ یہ ہے
پہلی قسم کی مثال. ترجمہ دیکھیں. ثم لما فرغ المصنف من بیان انواع القضاء، پھر جب مصنف قضاء کے انواع کے بیان سے فارغ ہو لیے حقوق اللہ میں، شرع فی بیان انواعہ فی حقوق العباد، تو اس کے انواع کے بیان میں شروع ہوئے حقوق العباد میں. فقال، تو فرمایا، ومنها زمان المغصوب بالمثل، اور اسی سے ہے مغصوب شے کا زمان ادا کرنا مثل سے، وہ السابق، اور یہی مقدم ہے. وہ السابق کا مطلب یاد رکھنا بیٹا، اس پر آگے مصنف مسائل کی تفریع بھی پیش کریں گے. وہ سابق کا مطلب کہ مثل سوری مثل معنوی پر مقدم ہے. جب تک مثل سوری دینا ممکن ہو تب تک مثل معنوی پر عمل نہیں کیا جائے. او بالقیمت، یا قیمت سے ادا کرنا، اے من انواع القضاء، یعنی قضاء کے انواع سے ہے زمان الشیء المغصوب بالمثل، کہ شیء مغصوب کا زمان ادا کرنا مثل سے، فیما، اس صورت میں، اذا غصب مثلیا، جب اس نے مثلی شیء غصب کی ہو، واستہلکہ، اور اس کو ہلاک کر دیا ہو، ووجد المثل فیما بین الناس، اور لوگوں کے درمیان اس کا مثل موجود ہو. او بالقیمہ، یا قیمت سے اس کا زمان دینا، کب، فیما، یا لم یکن لہ مثل، اس صورت میں کہ جب اس کا مثل ہی نہ ہو. او کان لہ مثل، یا اس کو مثل تو ہو، لیکن انصرم عن ایدی الناس، لیکن وہ لوگوں کے ہاتھ سے ختم ہو چکا ہے، یعنی مارکیٹ میں آنا بند ہو گیا. فہذا نظیر القضاء بمثل معقول، تو یہ قضاء بمثل معقول کی مثال ہے. لأن المثل والقیمت کلاہما مثل معقول، اس لیے کہ مثل اور قیمت دونوں یہ مثل معقول ہے. اما الاول فظاہر، کہا پہلا والا تو یہ تو ظاہر ہے، اذ هو مثل صورتا و معنی، اس لیے کہ یہ صورتا اور معنی مثل ہے. واما الثانی فهو ایضا مثل، اور دوسرا والا تو یہ بھی مثل ہے معنی، وان لم یکن صورتا، اگرچہ یہ صورتا نہیں ہے. ولکن الاول، لیکن پہلا والا یعنی مثل سوری کامل ہے، والثانی قاصر، اور ثانی یعنی مثل معنوی قاصر ہے. ولہذا قال، اسی وجہ سے مصنف نے فرمایا وهو السابق، اے معنی اے مثل السوری سابق علی المثل معنوی، یعنی مثل سوری مثل معنوی پر سابق ہے، مقدم ہے. فما دام وجد المثل السوری، تو جب تک مثل سوری پایا جائے گا، لم ينتقل الى مثل معنوی، منتقل نہیں ہوں گے مثل معنوی کی جانب. ففیہ تنبیہ علی ان القضاء بمثل معقول نوعان، تو اس میں تنبیہ ہے اس بات پر کہ قضاء بمثل معقول کی دو قسمیں ہیں، کامل اور قاصر. اگر مثل سوری سے ہے تو کامل ہے، اور اگر مثل معنوی سے ہے تو قاصر ہے. لا یقال، اعتراض نہ کیا جائے. یہاں سے ایک اعتراض ہے کہ یہ تو حقوق اللہ میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ قضا نماز جماعت سے پڑھنا یہ کامل ہو اور قضا نماز تنہا پڑھنا یہ قاصر ہو، حالانکہ وہاں پر یہ ذکر نہیں کیا ہے. تو اس اعتراض کا جواب یہ دیتے ہیں کہ فقہا کے نزدیک قضا نماز تنہا پڑھنا یہ کامل ہے اور جماعت سے نماز پڑھنا یہ اکمل ہے. اور فقہا قضا کے حال کو ادا کے حال پر قیاس بھی نہیں کرتے ہیں. ولا یقال، اور اعتراض نہ کیا جائے، مثل هذا متحقق، اس جیسا متحقق کے حقوق اللہ میں بھی، فإن قضاء الصلاة بالجماعت کامل، اس لیے کہ جماعت کی نماز کی قضا کرنا جماعت سے کامل ہے، وقضاؤها منفردا، اور اس کا قضا کرنا تنہا یہ قاصر ہے. فلما لم يتعرض له، اس کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ لأن نقول، اعتراض نہ کیا جائے اس لیے کہ ہم جواب دیں گے عندهم قضاء الصلاة منفردا کامل، فقہا کے نزدیک تنہا نماز پڑھنا کامل ہے اور جماعت سے اکمل ہے. ولا یقیسون حال القضاء على حال الادا، اور وہ قیاس نہیں کرتے ہیں قضا کے حال کو ادا کے حال پر. تو یہ قضا بمثل معقول کی مثال ہے. دوسری قسم ہے قضا بمثل غیر معقول. فرماتے ہیں وزمان النفس والاطراف بالمال، اور نفس اور اطراف کا مال زمان سے ادا کرنا. نفس سے مراد جان اور اطراف سے مراد اعضاء، اطراف سے مراد اعضاء. مثلا کسی نے اگر دوسرے کو خطأ قتل کر دیا تو دیت واجب ہوتی ہے، اس کے بدلے میں دیت 100 اونٹ دینا واجب ہوتے ہیں. تو یہ نفس کے بدلے میں، جان کے بدلے میں دیت کا ہونا، مال کا ہونا، یہ قضا بمثل غیر معقول ہے. ایسے ہی اگر کسی نے دوسرے انسان کے کسی عضو کو خطأ کاٹ دیا تو بیٹا اس کی تفصیل لمبی ہے کہ دیت کتنی واجب ہوگی اعضاء میں. تو بعض اعضاء ایسے ہیں کہ ان میں کل دیت واجب ہوتی ہے، بعض اعضاء ایسے ہیں کہ ان میں بعض دیت واجب ہوتی ہے. تو اعضاء کے مقابلے میں کل دیت کا ہونا یا بعض دیت کا ہونا
یا ربع یا 10ویں حصے کا واجب ہونا یہ غیر مدرک بالعقل ہے، یعنی خلاف عقل ہے. تو نفس کے بدلے میں دیت کا دینا یا اعضاء مقتولہ کے بدلے میں دیت کا دینا یہ قضا بمثل غیر معقول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان آدمی اور مال کے درمیان میں کوئی مماثلت نہیں ہے کہ انسان کو خطأً قتل کر دیا گیا تو اس کے بدلے میں مال دیا جا رہا ہے، یا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پیر توڑ دیا گیا تو اس کے بدلے میں مال دیا جا رہا ہے. تو ان دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے مماثلت؟ اس لیے کہ انسان آدمی جو مالک بنتا ہے یہ تو متبذل ہے، یہ تو مالک ہے، متبذل ہے، خرچ کرنے والا ہے، اور مال یہ مملوک بنتا ہے، اس کو خرچ کیا جاتا ہے. تو دونوں کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے. البتہ ہاں شریعت نے اس کا حکم دیا ہے تاکہ مفت میں کسی جان کو ضائع کرنا لازم نہ آئے. تو یہ قضا بمثل غیر معقول کی مثال ہے. وزمان النفس والاطراف بالمال، یا نفس اور اطراف کا، اطراف سے مراد اعضاء کا زمان دینا مال سے، ھذا نظیر للقضاء، یہ قضا بمثل غیر معقول کی نظیر ہے. فإن زمان النفس المقتولہ خطأ، بے شک نفس مقتولہ کا، اس نفس کا زمان ادا کرنا جس کو قتل کیا خطأ، بکل دیت، کل دیت سے ادا کرنا. والاطراف المقطوعہ خطأ، اور ان اطراف کا، ان اعضاء کا زمان دینا جو کاٹے گئے خطأ، کل دیت سے، او بعض یا بعض دیت سے، غیر مدرک بالعقل، یہ عقل میں آنے والے نہیں ہیں، خلاف عقل ہیں. کیوں؟ اذ لا مماثلۃ بین الآدمی المالک المتبذل وبین المالی المملوک المتبذل، اس لیے کہ کوئی مماثلت نہیں ہے آدمی جو کہ مالک ہے، خرچ کرنے والا ہے، آدمی اور مال جو کہ مملوک ہوتا ہے اور خرچ کیا جاتا ہے، ان دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے. وَإِنَّمَا شَرَعَهَا اللَّهُ تعالی، ہاں اللہ رب العزت نے اس کو مشروع کیا ہے کہ اللہ تہدر النفس المحترمہ مجان، تاکہ ایک نفس محترم کو مفت میں ضائع کرنا لازم نہ آئے. اذ القصاص انما شرع ان اذا كان عمدا، اس لیے کہ قصاص مشروع ہوا ہے جبکہ جان بوجھ کر ہاتھ کاٹنا ہو یا جان بوجھ کر کسی عضو کا ضائع کرنا ہو اور مارنا ہو، لتحصیل المساوات، برابری کو حاصل کرنے کے لیے. دو مثال ہو گئی. واداء القیمہ فیما اذا تزوج على عبد بغیر عینہ، تیسری قسم ہے قضا ادا کے معنی میں ہو، قضا مشابہ بالادا. تو اس کی مثال یہ ہے کہ کسی انسان نے عورت سے نکاح کیا اور مہر بنایا غلام کو، لیکن غیر معین غلام کو مہر بنایا، غیر معین غلام کو کہا ایک غلام تمہیں دیں گے. تو ایسی صورت میں اس پر درمیانہ غلام خرید کر دینا واجب ہے. اگر اس انسان نے غلام خریدا درمیانہ اور عورت کو لے کر دے دیا، خرید کر عورت کے سپرد کر دیا، اس بارے میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے کہ یہ دینا ادا ہے. تو یہ تو ادا ہے، لیکن اس نے غیر معین غلام پر نکاح کیا اور اس غلام کی قیمت دے دی، اس غلام کی قیمت دے دی. تو اس غیر معین غلام کی قیمت کا دینا یہ قضا ہے، لیکن ادا کے معنی میں ہے. قضا تو اس لیے ہے کہ اس نے جس چیز پر نکاح کیا تھا وہ نہیں دی بلکہ اس کی قیمت دی، اور قیمت کا دینا یہ مثل معقول ہے. قیمت کا دینا کیا ہے؟ یہ مثل ہے، اور مثل یہ قضا کہلاتا ہے. قضا کہلاتا ہے، پڑھا آپ نے قضا کی تعریف میں مثل کا دینا، بس سمجھ گئی. تو یہ ادا کے معنی میں ہے، قضا ہے لیکن قضا سمجھ گئی، لیکن ادا کے معنی میں. ادا کے معنی میں کیسے ہے؟ اس لیے کہ غلام، اس کی ذات تو معلوم ہے کہ غلام دینا ہے، لیکن صفت مجہول ہے کہ کیسا غلام دینا ہے. تو اب درمیان میں جھگڑا یہ پیدا ہوگا کہ عورت یہ چاہے گی بہت عمدہ قسم کا غلام ہو، شوہر یہ کہ چاہے گا کہ ادنا ہو. اب ان کے منازع اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ درمیانہ غلام دے دے، اور درمیانہ ہے یا اعلیٰ ہے یا ادنا ہے یا اوسط ہے، اس کا اعتبار جو ہوگا وہ قیمت سے ہوگا، تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ زیادہ قیمت والا غلام اعلیٰ ہوگا اور کم قیمت والا غلام ادنا ہوگا، اور درمیانی قیمت والا غلام جو ہے اوسط ہوگا. اس کا اندازہ جو ہے قیمت سے ہوگا. اب قیمت کا دینا گویا کہ ایسے جیسے غلام کا دینا، تو یہ قضا تو ہے لیکن ادا کے معنی میں. واداء القیمہ فیما اذا تزوج علی عبد، اور قیمت کا دینا اس صورت میں جب کہ غلام پر نکاح کیا بغیر عینہ، بغیر معین کیے ہوئے. ھذا نظیر للقضاء الذی فی معنی الادا، یہ مثال ہے
اس قضا کی جو ادا کے معنی میں ہے. وَلِهَذَا عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْأَدَا، اسی وجہ سے اس کو تعبیر کیا ہے لفظ ادا سے. معنی ہے اذا تزوج الرجل امرأة على عبد بغیر عینه، جب عورت سے مرد نے نکاح کیا غلام پر بغیر معین کیے. فحینئذ ان اشترى عبدا وسطا، تو اس وقت میں اگر اس نے غلام خریدا درمیانہ، وسلمہ الیہا، اور اس کو عورت کے سپرد کر دیا، فلا خفاء انہ ادا، تو اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے کہ یہ ادا ہے. وان ادى الیہا قیمت عبد وسط، اور اگر اس کی طرف درمیانے غلام کی قیمت دے دی، فہذا قضا، تو یہ قضا ہے. لیکنہ فی معنی الادا، لیکن ادا کے معنی میں ہے. کیوں؟ لأن العبد معلوم الذات، اس لیے کہ غلام یہ ذات کے اعتبار سے معلوم ہے، مجہول الصفت ہے. فلا بد فی قطع المنازع بینہما، تو دونوں کے درمیان جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے من ان یسلمها عبدا وسطا، کہ اس کو وہ سپرد کر دے درمیانہ غلام. والوسط لا يتحقق الا بالتقویم، اور وسط متحقق نہیں ہوگا مگر قیمت سے. لیکون قلیل القیمہ ادنا، تاکہ ہو کم قیمت والا غلام ادنا، اور کثیر قیمت والا اعلی. واوسطها، اور اس کا اوسط بین بین. فکان المرجع الى التقویم، تو اب رجوع قیمت کی جانب ہوگا. فلہذا کانت القیمہ فی معنی الادا، اسی وجہ سے قیمت یہ ادا کے معنی میں ہوگی. تو قضا تو ہے لیکن ادا کے معنی. حتی تجبر علی القبول، یہاں تک کہ قبول کرنے پر جبر کیا جائے گا عورت پر. کما لم آتاها بالمسمى، جیسے کہ اگر وہ مسمى کو ادا کرتا. یہ تفریع ہے اس بات پر کہ یہ ادا کے معنی میں ہے. مثلا اگر کسی نے نکاح کیا معین غلام پر، پھر وہ اس کو سپرد کرتا ہے اور عورت لینے سے انکار کرتی ہے، تو پیچھے اپنا پڑا تھا، عورت کو مجبور کیا جائے گا اس کے لینے پر. ایسے ہی اگر اس نے غیر معین غلام پر نکاح کیا، پھر وہ اس کی قیمت دیتا ہے اور عورت لینے سے انکار کرے، تو قیمت کے قبول کرنے پر اس کو مجبور کیا جائے گا. تو مجبور کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ادا کے معنی میں. حتیٰ تجبر علی القبول، یہاں تک کہ عورت پر جبر کیا جائے گا اس کے قبول کرنے پر. کما لو اتاها بالمسمى، جیسے کہ اگر وہ مسمى کو ادا کرتا تو مجبور کیا جاتا. تفریع علی کونها فی معنی الادا، یہ تفریع ہے اس کے ادا کے معنی میں ہونے پر. اے تجبر المرأة علی قبول القیمہ، یعنی عورت کو مجبور کیا جائے گا اس کی قیمت کے قبول کرنے پر. کما لو اتاها بالعبد المسمى، جیسے کہ اگر وہ عبد مسمى کو ادا کرتا. تجبر علی قبول العبد، تو غلام کے قبول کرنے پر جبر کیا جاتا. فقضا تجبر علی قبول القیمہ، تو ایسے ہی اس پر جبر کیا جائے گا قیمت کے قبول کرنے پر. یہاں تک یہ قضا کی تینوں قسم کی مثالیں مکمل ہوئیں حقوق العباد کے اعتبار سے. اب پیچھے جو لفظ گزرا متن میں وہ سابق پر مصنف امام اعظم کی جانب سے دو تفریع پیش کریں گے.